سامعین کرام سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر مدینہ کے شمال میں تقریباً 100 میل کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا۔ یہاہ قلعے تھے اور کھیتیاں بھی۔ اب یہ ایک بستی رہ گئی ہے اور اس کی آب و ہوا قدرے غیر صحت مند ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جنگ احزاب کے 3 بازوؤں میں سے سب سے مضبوط بازو قریش کی طرف سے پوری طرح مطمئن اور مامون ہو گئے تو آپ نے چاہا کہ بقیہ 2 بازوؤں یعنی یہود اور قبائل نجد سے بھی حساب کتاب چکا لیں تاکہ ہر جانب مکمل امن و سلامتی حاصل ہو اور پورے علاقے میں سکون کا دورہ ہو۔ مسلمان ایک پہم خون ریز کشمکش سے نجات پا کر اللہ کی پیغام رسانی اور اس کی دعوت کے لیے فارغ ہو جائے۔ چونکہ خیبر سازشیوں اور دسیسہ کاریوں کا گڑھ اور فوجی انگیخت کا مرکز اور لڑانے بڑانے اور جنگ کی آگ بھڑکانے کی کان تھا، اس لیے سب سے پہلے یہی مقام مسلمانوں کی نگہ التفات کا مستحق تھا۔ رہا یہ سوال کہ خیبر واقعتاً ایسا تھا یا نہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اہل خیبر ہی تھے جو جنگ خندق میں مشرکین کے تمام گروہوں کو مسلمانوں پر چڑھا لائے تھے۔ پھر یہی تھے جنہوں نے بنو قریظہ کو غدر و خیانت پر آمادہ کیا۔ نیز یہی تھے جنہوں نے اسلامی معاشرے کے 5ویں کالم اور منافقین سے اور جنگ احزاب کے 3 بازو بنو غطفان اور بدوؤں سے رابطہ پہم قائم کر رکھا تھا۔ خود بھی جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے اور اپنی ان کارروائیوں کے ذریعے مسلمانوں کو آزمائش میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ ان حالات سے مجبور ہو کر مسلمانوں کو بار بار فوجی مہمیں بھیجنی پڑی تھیں اور ان دسیسہ کاروں اور سازشیوں کے سربراہوں مثلاً سلام بن ابو الحقیق اور اسیر بن زارم کا صفایا کرنا پڑا۔ لیکن یہود کے متعلق مسلمانوں کا جو فرض در حقیقت اس سے کہیں بڑا تھا۔ البتہ مسلمانوں نے اس فرض کی ادائیگی میں قدر تاخیر سے اس لیے کام لیا کہ ابھی ایک قوت یعنی قریش جو ان یہود سے زیادہ بڑی اور طاقتور جنگجو اور سرکش تھی، مسلمانوں کے مد مقابل تھی۔ اس لیے مسلمانوں کا اسے نظر انداز کر کے یہود کا رخ کرنا ممکن نہ تھا۔ لیکن جو ہی قریش کے ساتھ اس محاذ آرائی کا خاتمہ ہوا اور ان مجرم یہودیوں کے محاسبہ کے لیے فضا قائم ہو گئی اور ان کا یوم الحساب قریب آ گیا، ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ سے واپس آ کر ذی الحجہ کا پورا مہینہ اور محرم کے چند دن مدینہ میں قیام فرمایا، پھر محرم کے باقی ماندہ ایام میں خیبر کے لیے روانہ ہو گئے۔ مفسرین کا بیان ہے کہ خیبر اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا جو اس نے اپنے ارشاد کے ذریعے فرما دیا تھا۔ ترجمہ: اللہ نے تم سے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا، جسے تم حاصل کرو گے تو اس کو تمہارے لیے فوری طور پر عطا کر دیا۔ جس کو فوری طور پر عطا کر دیا اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے، اور بہت سے اموال غنیمت سے مراد خیبر ہے، چونکہ منافقین اور کمزور ایمان کے لوگ سفر حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اختیار کرنے کی بجائے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے بارے میں حکم دیتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ: جب تم اموال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو تو یہ پیچھے چھوڑے گئے لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات بدل دیں۔ ان سے کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ نے پہلے ہی یہ بات کہہ دی ہے۔ اس پر یہ لوگ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، حالانکہ یہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر روانگی کا ارادہ فرمایا تو اعلان فرما دیا کہ آپ کے ساتھ صرف وہی آدمی روانہ ہو سکتا ہے جسے واقعتاً جہاد کی رغبت و خواہش ہو۔ اس اعلان کے نتیجے میں آپ کے ساتھ صرف وہی لوگ جا سکے جنہوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی، اور ان کی تعداد 1400 تھی۔ اس غزوے کے دوران مدینہ کا انتظام حضرت صبا بن عرفتہ غفاری کو اور ابن اسحاق کے بقول نمیلیہ بن عبداللہ لیثی کو سونپا گیا۔ محققین کے نزدیک پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائے۔ اس وقت حضرت صبا بن عرفتہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ ان کی خدمت میں پہنچے، انہوں نے توشہ فراہم کیا اور حضرت ابو ہریرہ خدمت نبوی میں حاضری کے لیے خیبر کی جانب چل پڑے۔ جب خدمت نبوی میں پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے گفتگو کر کے حضرت ابو ہریرہ اور ان کے رفقا کو بھی مال غنیمت میں شریک کر لیا۔ اس موقع پر یہود کی حمایت میں منافقین نے بھی خاصی تگ و دو کی۔ جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہود خیبر کو یہ پیغام بھیجا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف رخ کیا، لہٰذا چوکنا ہو جاؤ، تیاری کر لو اور دیکھو ڈرنا نہیں، کیونکہ تمہاری تعداد اور تمہارا ساز و سامان زیادہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا بہت تھوڑے اور تہی دست ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی بس تھوڑے ہی ہیں۔ جب اہل خیبر کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے کنانہ بن ابی الحقیق اور حوزہ بن قیس کو حصول مدد کے لیے بنو غطفان کے پاس روانہ کیا، کیونکہ وہ خیبر کے یہودیوں کے حلیف اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مددگار تھے۔ یہود نے بھی یہ پیشکش کی کہ اگر انہیں مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہو گیا تو خیبر کی نصف پیداوار انہیں دے دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر جاتے ہوئے جبل عصر کو عبور کیا، اور عصر کے مقام کو زیر ہے اور سعاد ساکن ہے اور کہا جاتا ہے کہ دونوں پر زبر ہے۔ پھر وادی صحبا سے گزرے اور اس کے بعد ایک اور وادی میں پہنچے جس کا نام رجی ہے، مگر یہ وہ رجی نہیں جسے ازل و کارا کی غداری سے بنو لیحان کے ہاتھوں 8 صحابہ کرام کی شہادت اور حضرت زید بن خبیب کی گرفتاری اور پھر مکہ میں شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ رجی سے بنو غطفان کی آبادی صرف 1 دن اور 1 رات کی دوری پر تھی۔ بنو غطفان نے تیار ہو کر یہود کی امداد کے لیے خیبر کی راہ لی، لیکن اثناء راہ میں انہیں اپنے پیچھے کچھ شور و غل سنائی دیا تو انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں نے ان کے بال بچوں اور مویشیوں پر حملہ کر دیا ہے، اس لیے وہ واپس پلٹ گئے اور خیبر کو مسلمانوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ماہرین راہ کو بلایا جو لشکر کو راستہ بتانے پر مامور تھے۔ ان میں سے ایک کا نام حسیل تھا۔ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا مناسب ترین راستہ معلوم کرنا چاہا جسے اختیار کر کے خیبر میں شمال کی جانب سے یعنی مدینہ کی بجائے شام کی جانب سے داخل ہو سکیں، تاکہ اس حکمت عملی کے ذریعے ایک طرف تو یہود کو شام بھاگنے کا راستہ بند کر دیا جائے اور دوسری طرف بنو غطفان اور یہود کے درمیان حائل ہو کر ان کی طرف سے کسی مدد کی رسائی کے امکانات کو ختم کر دیا جائے۔ ایک رہنما نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ایسے راستے سے لے چلوں گا۔ چنانچہ وہ آگے چلا، ایک مقام پر پہنچ کر جہاں متعدد راستے پھوٹتے تھے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان سب راستوں سے آپ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ ہر ایک کا نام بتائے۔ اس نے بتایا کہ ایک کا نام حزن ہے یعنی سخت اور کھردرا، آپ نے اس پر چلنا منظور نہ کیا۔ اس نے بتایا دوسرے کا نام شاش ہے یعنی کہ تفرق و اضطراب والا، آپ نے اسے بھی منظور نہ فرمایا۔ اس نے بتایا تیسرے کا نام حاطب ہے یعنی لکڑہارا، آپ نے اس سے بھی چلنے سے انکار کر دیا۔ حسیل نے کہا اب ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ حسیل نے کہا مرحب یعنی کشادگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ خیبر روانہ ہوئے۔ رات میں سفر طے ہو رہا تھا۔ ایک آدمی نے عامر سے کہا، اے عامر، کیوں نہ ہمیں اپنے کچھ نوادرات سناؤ۔ عامر شاعر تھے اور سواری سے اترے اور قوم کی ہدی خوانی کرنے لگے۔ اشعار یہ تھے، اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے، نہ نماز پڑھتے۔ ہم تجھ پر قربان، تو ہمیں بخش دے جب تک ہم تقوی اختیار کریں، اگر ہم ٹکرائیں تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر سکینت نازل فرما۔ جب ہمیں للکارا جاتا ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں اور للکار میں ہم پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہدی خوان ہے؟ لوگوں نے کہا عامر بن عقوہ۔ آپ نے فرمایا اللہ ان پر رحم کرے۔ قوم کے ایک آدمی نے کہا اب تو ان کی شہادت واجب ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وجود سے ہمیں بہرور کیوں نہ فرمایا؟ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ جنگ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے لیے خصوصیات سے دعائے مغفرت کرتے تو وہ شہید ہو جاتا، اور یہی واقعہ جنگ خیبر میں حضرت عامر کے ساتھ پیش آیا۔ اسی لیے انہوں نے عرض کیا کہ کیوں نہ ان کی درازی عمر کی دعا کی گئی تاکہ ان کے وجود سے ہم مزید بہرور ہوتے۔ خیبر کے بالکل قریب وادی صحبا میں آپ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر توشے منگوائے تو صرف ستو لائے گئے، آپ کے حکم سے ملائے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے اور صحابہ کرام کو بھی کھلائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب کے لیے اٹھے تو صرف کلی کی، صحابہ کرام نے بھی کلی کی، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا بلکہ پچھلے ہی وضو پر اکتفا فرمایا، پھر آپ نے عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ مسلمانوں نے آخری رات جس کی صبح جنگ
जंग शुरू हुई जिस खैबर के करीब गुजारी, लेकिन यहूद को कानो कान खबर ना हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि जब रात के वक्त किसी कौम के पास पहुँचते तो सुबह हुए बग़ैर उनके करीब न जाते। चुनांचे जब सुबह हुई तो आपने गलस यानी अंधेरे में फ़जर की नमाज अदा फरमाई। इसके बाद मुसलमान सवार होकर खैबर की जानिब बढ़े। इधर अहले खैबर बेखबरी में अपने फावड़े और खांची वगैरह लेकर अपनी खेती बाड़ी के लिए निकले तो अचानक लश्कर देखकर चीखते हुए शहर की जानिब भागे। खुदा की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर समेत आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मंज़र देखकर फरमाया, अल्लाह अकबर, खैबर तबाह हुआ। अल्लाह अकबर, खैबर तबाह हुआ। जब हम किसी कौम के मैदान में उतर पड़ते हैं तो इन डराए हुए लोगों की सुबह बुरी हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर के पड़ाव के लिए एक जगह का इंतखाब फरमाया। इस पर हबाब बिन मंज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये बतलाइए कि इस मकाम पर अल्लाह ताला ने आपको पड़ाव डालने का हुक्म दिया है या महज आपकी जंगी तदबीर और राय है? आपने फरमाया, नहीं, ये महज मेरी एक राय है। उन्होंने कहा, है अल्लाह के रसूल, ये मकाम किला नता से बहुत ही करीब है और खैबर के सारे जंगजू अफराद इसी किले में हैं। इन्हें हमारे हालात का पूरा इल्म रहेगा और हमें इनके हालात की ख़बर ना होगी। इनके तीर हम तक पहुंच जाएंगे और हमारे तीर इन तक ना पहुंच सकेंगे। हम इनके शब खून से भी महफूज ना रहेंगे। फिर ये मकाम खजूरों के दरमियान है, पस्ती में वाक़या है और यहाँ की ज़मीन भी वबाई है, इसलिए मुनासिब होगा कि आप किसी ऐसी जगह पर पड़ाव का हुक्म फरमाएं जो इन मफासिद से खाली हो। हम इसी जगह मुंतकिल होकर पड़ाव डालें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने जो राय दी है बिल्कुल दुरुस्त है। इसके बाद आप दूसरी जगह मुंतकिल हुए। नीज़ जब आप खैबर के इतने करीब पहुँच गए कि शहर दिखाई देने लगा तो आपने फरमाया, ठहर जाओ। लश्कर ठहर गया। आपने ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, सातों आसमान और जिन पर पर्दा साया फगन हैं उनके परवरदिगार, सातों ज़मीन और जिनको वो उठाए हुए हैं उनके परवरदिगार, और शयातीन जिनको उन्होंने गुमराह किया उनके परवरदिगार, हम तुझसे इस बस्ती की भलाई और इसके बाशिंदों की भलाई का सवाल करते हैं और इस बस्ती के शर से और इसके बाशिंदों के शर से और इसमें जो कुछ है उसके शर से तेरी पनाह मांगते हैं। इसके बाद फरमाया, चलो अल्लाह के नाम से आगे बढ़ो। जिस रात खैबर की हदूद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए, फरमाया, मैं कल झंडा एक ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं। सुबह हुई तो सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। हर एक यही आरज़ूमंद था कि उस झंडा उसको मिले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं? साहबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, उनकी आँख आई हुई है। फरमाया, इन्हें बुला लाओ। वो लाए गए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी आँखों में लहाब दहन लगाया और दुआ फरमाई। वो शिफा याब हो गए, गोया इन्हें कोई तकलीफ़ थी ही नहीं। फिर इन्हें झंडा अता फरमाया। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं इनसे इस वक्त तक लड़ूंगा कि वो हमारे जैसे हो जाएं। आपने फरमाया, इत्मीनान से जाओ, यहाँ तक कि इनके मैदान में उतरो, फिर इन्हें इस्लाम की दावत दो और इस्लाम में अल्लाह के जो हुकूक इन पर वाजिब होते हैं इनसे आगाह करो। बाखुदा तुम्हारे ज़रिए अल्लाह ताला एक भी आदमी को हिदायत दे दे तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। खैबर की आबादी 2 मंतकों में बटी हुई थी। एक मंतके में हस्ब ज़ैल 5 कले थे। हसन नाम, दूसरा कला हसन साब बिन माज, और तीसरा कला हसन कला ज़ुबैर, और चौथा कला हसन अबी, और 5वां कला हसन नज़ार। इन में से मशहूर तरीन कलों पर मुश्तमिल इलाका नता इनमें से मशहूर 3 किलों पर मुश्तमिल इलाका नता कहलाता था और बकिया 2 किलों पर मुश्तमिल इलाका शक के नाम से मशहूर था। खैबर की आबादी का दूसरा मंतका कुतैबा कहलाता था। इसमें 3 किले थे। हसन कमूस, ये किला बनु नज़ीर के ख़ानदान अबुल हकीक का किला था। हसन वती और हसन सलालम। इन 8 किलों के अलावा खैबर में मज़ीद किले और गढ़ियाँ भी थीं, मगर वो छोटी थीं और क़ुव्वत व हिफाजत में इन किलों के हम पल्ला ना थीं। जहाँ तक जंग का ताल्लुक़ है तो वो सिर्फ़ पहले ही मंतके में हुई। दूसरे मंतके के 3 किले लड़ने वालों की कसरत के बावजूद जंग के बगैर ही मुसलमानों के हवाले कर दिए गए। मज़कूरा बाला 8 किलों में से सबसे पहले किला नाम पर हमला हुआ, क्योंकि ये किला अपने महल वक़ू की नज़ाकत और स्ट्रेटजी के लिहाज से यहूद की पहली दिफाई लाइन की हैसियत रखता था, और यही किला मरहब नामी शाहज़ोर और जांबाज यहूदी का किला था जिसे 1000 मर्दों के बराबर माना जाता था।
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی فوج لے کر اس قلعے کے سامنے پہنچے اور یہود کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے یہ دعوت مسترد کر دی اور اپنے بادشاہ مرحب کی کمان میں مسلمانوں کے مد مقابل آ کھڑے ہوئے۔ میدان جنگ میں اتر کر پہلے مرحب نے دعوت مبارزت دی، جس کی کیفیت سلمہ بن اکوع نے یوں بیان کی ہے کہ جب ہم لوگ خیبر پہنچے تو ان کا بادشاہ مرحب اپنی تلوار لے کر ناز و تکبر کے ساتھ اٹھلاتا اور یہ کہتا ہوا نمودار ہوا: خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار، جب جنگ و پیکار کا شعلہ زن ہو۔ ان کے مد مقابل میرے چچا عامر نمودار ہوئے اور فرمایا: خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار پوش، شاہ زور اور جنگجو۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا۔ مرحب کی تلوار میرے چچا عامر کی ڈال میں جا چبھی اور عامر نے اسے نیچے سے مارنا چاہا، لیکن اس کی تلوار چھوٹی تھی۔ انہوں نے یہود کی پنڈلی پر وار کیا تو یہود کا سرا پلٹ کر تلوار کا سرا پلٹ کر ان کے گھٹنے پر آر لگا اور بالآخر اسی زخم سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ نبی کریم نے اپنی 2 انگلیوں کو اکٹھا کر کے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے، وہ بڑے جاں باز مجاہد تھی، کم ہی ان جیسا کوئی عرب روئے زمین پر ہوا ہوگا۔ بہرحال حضرت عامر کے زخمی ہو جانے کے بعد مرحب کے مقابلے میں حضرت علی تشریف لے گئے۔ حضرت سلمہ بن اکوع کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت علی یہ اشعار کہتے ہوئے جا رہے تھے: میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک، میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا۔ اس کے بعد مرحب کی سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت علی ہی کے ہاتھوں فتح حاصل ہوئی۔ جنگ کے دوسرے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے قلعے کے قریب پہنچے تو قلعہ کی چوٹی سے ایک یہودی نے جھانک کر پوچھا: تم کون ہو؟ حضرت علی نے کہا: میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہود نے کہا: اس کتاب کی قسم جو موسیٰ پر نازل کی ہو گئی ہے، تم لوگ بلند ہوئے۔ اس کے بعد مرحب کا بھائی یاسر یہ کہتے ہوئے نکلا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ اس چیلنج پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ میدان میں اترے۔ اس پر ان کی ماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ، کیا میرا بیٹا قتل کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا: نہیں، بلکہ تمہارا بیٹا اسے قتل کرے گا۔ چنانچہ حضرت زبیر نے یاسر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد حسن عام کے پاس زوردار جنگ ہوئی، جس میں کئی سربراہوردہ یہودی مارے گئے اور بقیہ یہود میں تاب مقادمت نہ رہی، چنانچہ وہ مسلمانوں کا حملہ نہ روک سکے۔ بعض ماخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ کئی دن جاری رہی اور اس میں مسلمانوں کو شدید مقادمت کا سامنا کرنا پڑا، تاہم یہود اور مسلمانوں کو زیر کرنے سے مایوس ہو چکے تھے، اس لیے چپکے اس قلعے سے منتقل ہو کر قلعہ صعب میں چلے گئے اور مسلمانوں نے قلعہ نعام پر قبضہ کر لیا۔